سوال جو میں آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں بہت زیر بحث رہتا ہے، اور بالخصوص وہ لوگ جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں وہ یہ سوال پیش کرتے ہیں، اور مسلمان اس کے جواب میں کچھ بھی کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بالکل وضاحت سے کہا ہے کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، کہ چور مرد ہو یا عورت چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ ایک مسلمان جب یہ بات سنتا ہے تو وہ بڑا حیران پریشان ہو جاتا ہے کہ موجودہ دور کے اندر اس وقت جرم کے پیچھے کیا محرکات ہیں، اس پر گفتگو ہو رہی ہے، اور مجرم کی ریہیبلیٹیشن پہ دنیا کام کر رہی ہے، اور اسلام کہتا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ تو اس سوال کا جواب وہ کیا دے؟ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ایسا نہیں کریں گے، اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ ایسا کریں گے، جو کہ بظاہر بڑی ہی وحشتناک قسم کی سزا معلوم ہوتی ہے۔ سوال میرا آپ سے آج یہ ہے کہ کیسے مسلمان اس بات کو سمجھیں اور دنیا کے اندر جو ان پر اعتراضات ہوتے ہیں اس حوالے سے ان کو ڈیفینڈ کر سکیں۔ سب سے پہلے تو اپنے دین کو سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ نے اپنے دین کو نہیں سمجھا اور آپ یہ نہیں جانتے کہ اسلام کیا ہے، آپ اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کیوں دی ہے، تو آپ دنیا میں جو قوانین ہیں ان کے ساتھ اس کا تقابل کریں گے۔ یہ تقابل چونکہ دو متضاد چیزوں کا تقابل ہے، تو اس وجہ سے نہ کبھی نتیجے کے طور پر وہ آپ کے لیے قابل اطمینان ہوگا، نہ دوسروں کے لیے قابل اطمینان ہوگا۔ تو اس میں سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ ایک چیز ریاستی قانون ہے، یہ قانون لوگوں کی مصلحت کو سامنے رکھ کے بنایا جاتا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو بجائے خود ریاست اسی مصلحت سے پیدا ہوئی ہے، یعنی ہمیں کیا کوئی کالے کتے نے کاٹا ہے کہ ہم اپنے اندر ایک نظم پیدا کریں اور ایک ریاست بنائیں اور ایک حکومت قائم کریں اور کچھ لوگوں کو اقتدار دیں اور ان کو یہ اختیار بھی دیں کہ وہ ہم پر اپنا حکم چلائیں۔ یہ انسانوں کی مصلحت ہے کہ انسان چونکہ اپنے باطن کے لحاظ سے ارادہ و اختیار کے غلط استعمال پر بھی قدرت رکھتا ہے، تو اس لیے اختیارات کے سوء استعمال کی وجہ سے حق تلفی ہونے لگ جاتی ہے، لوگوں کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتیاں ہوتی ہیں۔ اس کو روکنے کے لیے انسانوں نے یہ گوارا کیا ہے کہ وہ اپنے اندر ایک حکومت قائم کریں۔ اب ظاہر ہے کہ جب یہ حکومت قائم ہی اس لیے کی گئی ہے کہ حق تلفی کو روکا جائے، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکا جائے، تو اس کی جورسڈکشن بھی یہی ہے، اس میں ریاستیں قانون بناتی ہیں۔ آج کل کے زمانے میں یہ ایک اچھی بات ہو گئی کہ یہ قوانین جب بھی بنائے جائیں تو ان پر بحث ہو، مباحثہ ہو، ان کے مسالے دیکھے جائیں، ان کے مقاصد دیکھے جائیں، اور اس کے بعد پارلیمنٹ میں بحث کر کے اکثریت کی بنیاد پر قانون سازی کی جائے۔ وقت کے ساتھ، حالات کے ساتھ اگر کوئی تبدیلیاں یا تغیرات آئیں تو قانون میں بھی تبدیلی ہوتے رہے۔ یہ ریاستی قانون ہے، اس کو ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اس کے بالکل برخلاف اللہ کا قانون ہے۔ اللہ کے قانون کا تعلق اس ریاستی قانون سے نہیں ہے، اس کا تعلق میرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد سے ہے۔ یعنی میں جب مسلمان ہوتا ہوں تو میں سوچ سمجھ کر شعوری طور پر اس حقیقت کو قبول کرتا ہوں کہ میرا ایک پروردگار ہے، اور میں نے اب اس پروردگار کے ساتھ عہد کر لیا ہے کہ میں اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ یعنی عام حالات میں میں غلطیاں کرتا ہوں، کوتاہیاں کرتا ہوں، لیکن شعوری طور پر دین کو قبول کرنے کا مطلب یہ ہے۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ ٹو سرنڈر۔ اس کو سیدنا ابراہیم نے ایک بلیغ جملے میں واضح کیا کہ اسلمت لرب العالمین، یعنی اسلام کیا ہے؟ میں نے اپنے آپ کو جہانوں کے پروردگار کے حوالے کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دینا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک سچا زندہ تعلق قائم کرنا، اور پھر اس کے بعد اس عہد میں بن جانا کہ میں اللہ کے قانون کی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، اس کو اسلام کہتے ہیں۔ یہ ہم شعوری طور پر قبول کرتے ہیں، یعنی میں سمجھ کر، سوچ کر اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ میں اپنے اللہ کے ساتھ یہ عہد باندھ رہا ہوں۔ آپ قرآن مجید میں پڑھیے تو جگہ جگہ اس کو میثاق سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوموں کے ساتھ جو معاملات کیے اس کو بھی میثاق سے تعبیر کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کے ساتھ جو معاملہ ہوا اس کو بھی میثاق سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو یہ میثاق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام کی بیعت لیتے تھے تو یہ اصل میں اسی عہد کا بیان ہے۔ جب آپ یہ کہتے تھے کہ میرے ہاتھ پر رسول کی حیثیت سے بیعت کرو، اور یہ حق بھی آپ ہی کا تھا کہ اس کا مطالبہ کریں، تو یہ اس بات کا اعلان تھا کہ میں آپ کے ساتھ، آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے یہ عہد کر رہا ہوں کہ میں آپ کے احکام کو مانوں گا، میرا رویہ سمینا و اطانا کا ہوگا۔ یہ جو عہد ہے یہ اس وقت ہر مسلمان پیدائشی طور پر باندھ لیتا ہے۔ اس کے بعد
یہ چاہیے کہ وہ تعلیم پائے، اس کو سمجھے اور شعور کے ساتھ ایک عمر میں پہنچ کر تجدید ایمان کرے، یعنی شعوری طور پر اپنے دین کو قبول کرے۔ تو جو لوگ شعوری طور پر اس دین کو سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں، ان کا معاملہ پھر یہ ہے کہ وہ ریاست کے مجرم نہیں ہوتے محض، وہ اس سے آگے بڑھ کر خدا کے مجرم ہوتے ہیں۔ تو خدا کے مجرموں کے لیے قیامت میں سزائیں پڑھی ہیں آپ نے، یعنی جو لوگ خدا کے ساتھ سرکشی اختیار کر لیں، جو خدا کے مقابل میں کھڑے ہو جائیں، جو اس کی ہدایت کے بعد کفر پر اصرار کریں، جو اس کے مقابل میں شرک کا ارتکاب کریں، تو آپ جانتے ہیں کہ ان کے لیے کیا سزائیں بیان ہوئی ہیں؟ ابدی جہنم۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے جن سزاؤں کا آپ نے ذکر کیا ہے، ابدی جہنم۔ تو اسی پروردگار نے، جس نے قیامت کی وہ عدالت قائم کر رکھی ہے، یہ قانون بنایا ہے کہ اگر تم مسلمان ہو کر دین کو شعوری طور پر قبول کر کے پھر چوری جیسے جرم کا ارتکاب کرو گے تو یہ محض چوری کی سزا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد باندھ کر پھر چوری کا ارتکاب کرنے کی سزا ہے۔ یہ محض زنا کی سزا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شعوری طور پر عہد اطاعت باندھ کر پھر بدکاری کا ارتکاب کرنے کی سزا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ سزائیں سخت بھی ہیں، عبرتناک بھی ہیں، اس کو خود قرآن نے واضح کر دیا ہے۔ ان کا وہ مقصد ہی نہیں ہے کہ جو ریاست میں سزاؤں کا ہوتا ہے۔ ریاست میں آپ سزائیں دیتے ہیں، مجرموں کی اصلاح کرتے ہیں، ان کی تربیت کا اہتمام کرتے ہیں، یہ سارے کام مسلمانوں کی ریاستیں بھی کریں گی اور عام حالات میں یہی قوانین ہوں گے، لیکن جن لوگوں نے شعوری طور پر اللہ کے دین کو قبول کیا ہے، وہ جب ان جرائم کا، جان کے خلاف جرائم، مال کے خلاف جرائم، آبرو کے خلاف جرائم، تین ہی بنیادی چیزیں ہیں، وہ جب ان میں ان جرائم کا ارتکاب کریں گے تو اگر ان کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے، ہر لحاظ سے پورے شعور کے ساتھ انہوں نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو سزا آخرت میں ملنی ہے اس سے پہلے میری طرف سے دنیا میں ان کو عبرت بنا دیا جائے۔ آپ وہ آیت پڑھیے جس میں چوری کی سزا بیان ہوئی ہے، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ چوری کو روکنے کے لیے ہے، میں جزاء بما کسبا نکالم من اللہ، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد اطاعت باندھ کر جس جرم کا اس نے ارتکاب کیا ہے اس کی جزا بھی ہے اور اللہ کی طرف سے عذاب ہے اس کے اوپر۔ اسی طریقے سے اگر آپ زنا کی سزا کے بارے میں سورہ نور کے شروع میں پڑھیں گے تو اسے عذاب سے تعبیر کیا ہے۔ تو یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کے غضب کا اظہار ہے اس بندے پر جس نے اللہ کو مانا، اس کے رسول کو مانا اور شعوری طور پر مان کر پھر اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر لیا۔ تو اس لیے ان کو ریاستی سزاؤں کی طرف دیکھنا، اس کو دنیاوی سزاؤں کی طرف دیکھنا، یہ اپنے دین کو نہ سمجھنے کے مترادف ہے۔ چنانچہ یہ سزائیں کن کو دی جائیں گی؟ جن کے پاس نہ جرم کی نوعیت کے لحاظ سے کوئی عذر ہوگا، نہ اپنے حالات کے لحاظ سے کوئی عذر ہوگا۔ جرم اپنی نوعیت کے لحاظ سے اور مجرم اپنے حالات کے لحاظ سے اگر کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے تو سزا اس صورت میں دی جائے گی، اور یہ دیکھ کر دی جائے گی کہ یہ شعوری طور پر خدا کے دین کو قبول کر چکا تھا۔ اس کی زندگی اس بات کی شہادت دیتی ہے اگر ان سب شرائط پر وہ پورا نہیں اترا، اس کے پاس جرم کی نوعیت کے لحاظ سے کوئی عذر ہے، حالات کے لحاظ سے کوئی عذر ہے، اسلام کے ساتھ شعوری تعلق کی وہ سطح نہیں ہے، تو پھر یہ سزا نہیں دی جائے گی اس کو۔ تو یہ اللہ کے ان بندوں کے لیے سزا ہے جو اللہ کے ساتھ عہد اطاعت باندھ کر پھر اس کی زمین کے اوپر چوری یا زنا کا ارتکاب کرتے ہیں یا کسی اور جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا عام صاحب، میں چاہتا ہوں کہ کچھ آپ کے سامنے سینیریو کے یہ سمجھوں کہ ان احوال کے اندر کیا آپ کی نظر میں جو شریعت کی سزا ہے اور وہ اللہ کے ساتھ عہد اطاعت باندھنے والے مسلمانوں کیا وہ سزا ان کو وہاں دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی؟ ایک مجرم پیش ہوتا ہے، مسلمانوں کی حکومت ہے، اور وہ مجرم یہ کہتا ہے کہ میں نے، اگرچہ میں مسلمان ہوں لیکن چوری میں نے اس لیے کی کہ مثلا میری بہن کی شادی تھی اور میرے پاس مال نہیں تھا اور میں مجبور تھا، یا میں بہت دنوں سے بھوکا تھا تو میں نے دکان میں گھس کے جو ہے وہ مال لے لیا، تو اب اس صورت میں کس وجہ سے اس کو رعایت ملے گی؟ اگر سزا ملے گی تو کیوں ملے گی؟ یہ تو آپ نے ایک صورت بیان کر دی نا، ایسی دسیوں صورتیں ہو سکتی ہیں جن میں یا تو جرم کی نوعیت ایسی ہے کہ اس پر سزا نہیں دینی چاہیے یا سخت سزا نہیں دینی چاہیے، اسی طرح سے مجرم کے حالات ایسے ہیں۔ یہ جو عام طور پر آپ نے سنا ہوگا کہ سیدنا عمر نے قحط کے زمانے میں یہ سزا معطل کر دی، لوگ اس کو اس طرح بیان کرتے ہیں، یہاں تک کہ بعض مفکرین بھی یہ کہتے ہیں کہ اسلامی حکومت کے سربراہ کو سزا معطل کرنے کا اختیار ہے۔ ایسا نہیں ہے، در حقیقت وہ شرائط ہی پوری نہیں ہوئی۔ تو اس لیے یہ جو صورت آپ نے بیان کی اس کا بھی جائزہ لیا جائے گا، کسی مجرم کے اور کوئی حالات ہیں ان کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ یہ معلوم ہے نا کہ زنا کی سزا کے موقع کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سوالات کیے ہیں،
یعنی وہ کیا چیز ہے؟ پہلے جرم کی نوعیت پوری طرح طے ہونی چاہیے، یعنی جرم اس درجے میں ہو گیا ہے، اس طرح ہو گیا ہے کہ اب اس کی کوئی تعویل یا توجیہ نہیں کی جا سکتی۔ ایک بات، مجرم کے حالات، ظاہر ہے کہ چوری میں اس کے معاشی حالات کیا تھے، اس نے کس طرح کی صورتحال میں یہ جرم کا ارتکاب کیا ہے، کوئی اس کا مالک، کوئی اس کا آقا، کوئی اس سے کام لینے والا اس کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کر رہا تھا، وہ بیچارہ اس وقت کس صورتحال سے دوچار تھا، اس وقت اس کے معاشی حالات کی کیا صورت تھی، وہ کوئی عادی مجرم تھا یا اس موقع کے اوپر کسی ترغیب کے نتیجے میں کر بیٹھا، عمر کیا تھی اس کی، کیا فی الواقع وہ کوئی سمجھ فہم رکھتا تھا، اس کی سمجھ اور فہم کا درجہ کیا تھا، یہ سب چیزیں بھی دیکھنی ناگزیر ہے۔ اور آخر میں سب سے بڑی چیز یہ دیکھنی ضروری ہے کہ اسلام کا کتنا شعور تھا۔ تو میں پلٹ کر آپ کو جواب دیتا ہوں کہ یہ سزا تو اصل میں میری آپ کی طرح کے لوگوں کے لیے ہے، یعنی جو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دین یہ ہے، یہ بتاتے ہیں کہ اس کا صحیح شعور یہ ہے، لوگوں کو تلقین کرتے ہیں کہ خدا کے ساتھ عہد کی نوعیت یہ ہے، تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے کیا رعایت ہوگی۔ لیکن ہم سب ہم پہنچ کے یہ کہیں کہ ہمیں تو شعور نہیں تھا، اور ظاہری بات ہے چوری کی سزا سے بچنے کے لیے کوئی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، تو پھر فیصلہ کن بات کیا اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، جو کچھ بھی کوئی کہے گا، لیکن جب عدالت میں سزائیں دی جاتی ہیں تو مجرم کے احوال اس کے بتانے سے نہیں سمجھے جاتے، بلکہ اس کے ماضی کو دیکھ کر، اس کے حالات کو دیکھ کر جانے جاتے ہیں۔ اگر ایک آدمی جو ہے وہ نمازی تھا، پرہیزگار تھا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں سب شہادتیں موجود ہیں کہ پورے شعور سے مانتا تھا، تو پھر وہ سزا کا مستحق ہے۔ تو ہم سب یہ بتائیے گا کہ عالمی ضمیر تو اس وقت اس طرف بڑھ رہا ہے کہ مجرموں کی ریہیبلیٹیشن بلکہ جیل کی خود سزا کے بارے میں بحثیں ہو رہی ہیں، اور جو کیپٹل پنشمنٹ ہے وہ زیر بحث ہے، چونکہ ایک دنیا میں رہتے ہیں، گلوبل ولیج ہے، معاہدات ہیں ملکوں کے ساتھ، آپ اگر ان پر عمل درآمد نہیں کرتے، ان کے جو نظریات ہیں جو بالکل دنیا میں مسلمہ نظریات بن چکے ہیں، ان سے روگردانی کرتے ہیں، تو تجارتی معاہدات بھی نہیں ہو سکتی، فلائٹس بھی نہیں جا سکتی۔ تو ہم عالمی ضمیر کو کیسے بتائیں کہ یہ ہمارا اور اللہ کا معاملہ، اور اگر ہم ہاتھ کاٹ رہے ہیں تو یہ تو اللہ کی سزا ہے جو اپنے اوپر۔ عالمی ضمیر کو یہ بتائیں کہ یہ ریاستی سزائیں نہیں ہے، یعنی ہم نے اپنی ریاست میں رہنے والے تمام لوگوں کے لیے یہ سزائیں نہیں مقرر کر رکھی، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنے آپ کو ایک مسلمان کی حیثیت سے خدا کے ساتھ ایک عہد میں پیش کر دیا ہوا ہے۔ آپ کے ہاں جو افواج کے لیے قوانین ہوتے ہیں وہ عام ہوتے ہیں، کیوں نہیں عام ہوتے؟ آرمی ایکٹ بالکل نوعیت الگ رکھتا ہے، ان مقدمات کی تو آپ سماعت بھی عام عدالتوں میں نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ایک شخص نے اپنے آپ کو ایک ایسی قوت کا حصہ بنانے کے لیے اپنے آزادانہ فیصلے سے پیش کر دیا کہ اب وہ اس کے ڈسپلن کا پابند ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ میرے معاہدے کا نتیجہ ہے کہ میں نماز کا اہتمام رکھوں، اللہ کی بندگی کروں، اس شعور کے ساتھ اس کے دین کو مانوں، اور اگر اس شعور کے ساتھ مانتے ہوئے میں بدکاری کا ارتکاب کرتا ہوں اور پکڑا جاتا ہوں، یا مجھ پر حجت قائم ہو جاتی ہے، یا چوری کرتا ہوں، تو پھر میں کسی رعایت کا مستحق نہیں ہوں۔ تو سب سے پہلی چیز جو خود مسلمانوں پر واضح ہونی چاہیے اور جس کو عالمی سطح پر بھی واضح کرنا چاہیے کہ یہ ہمارا ریاستی قانون نہیں ہے، ہماری ریاست میں مسلمان حکمران اس کے پابند ہیں کہ وہ دین کا سچا شعور رکھنے والوں کو یہ سزائیں دیں۔ اس لیے یہ تو آپ ہمارے مذہب میں مداخلت کر رہے ہیں، باقی عام لوگوں کے لیے ہمارے ہاں بھی وہی قوانین ہوں گے جو قوانین دنیا بھر میں مانے جاتے ہیں۔ اچھا، ہم سب ایک نقطہ نظر یہ پیش کیا جاتا ہے خصوصاً علماء کی جانب سے کہ یہ وہ سزائیں ہیں کہ جب تک یہ نافذ نہیں ہوتی تو معاشرے کے اندر جو جرائم ہیں ان کی روک تھام نہیں ہوتی۔ تو کیا آپ کو یہ بھی لگتا ہے کہ اگر یہ اللہ کی مقرر کردہ سزائیں اور جو پس منظر ہے ان کا کہ وہ شعور کے ساتھ مسلمان رکھتا تھا دین کا علم اور اس نے پھر یہ ارتکاب کیا کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے، یہ نافذ کی جائیں تو اس کے ذریعے سے معاشرے میں جرائم کا بھی سدباب ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، سزا سے کسی جرم کا سدباب ہوتا ہے، یہ بہت معمولی اثر ہوتا ہے اس کا۔ جرائم کے سدباب کے لیے بالکل دوسرے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، یعنی جرائم کی وجہ کیا بن رہی ہے، لوگ جرائم آمادہ کیوں ہیں، ان کے معاشی حالات کیسے ہیں، ان کی تربیت کیسے ہو رہی ہے۔ اگر آپ اس طرح سے بے تحاشا بچے پیدا کرتے چلے جائیں گے، اگر آپ ان کی تعلیم تربیت کی کوئی ذمہ داری نہیں لیں گے، اگر آپ نے بچوں کو پیدا کر کے اس طرح پھینک دیا کہ کوئی کہیں سائیکلوں کی دکان پر پڑا ہوا ہے اور کوئی کسی مدرسے میں آپ نے بھیج دیا ہے، تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ کسی معاشرے کے اندر جرائم کی آپ کیسے کمی کر سکتے ہیں۔ تو معاشی حالات کو دیکھنا، تعلیم کو دیکھنا، تربیت کو دیکھنا، پھر اس کے بعد سوسائٹی کی سطح پر انالیسس کر کے، تجزیہ کر کے ان کے محرکات کو ختم کرنا، یہ ضروری ہوتا ہے جرائم کو کم کرنے کے لیے۔ اس کے بعد سزائیں اور سخت سزائیں بھی ایک کردار ادا کرتی ہیں، لیکن وہ کردار ظاہر ہے کہ ان سارے اقدامات کے بعد مؤثر ہوتا ہے، ان کے بغیر کبھی مؤثر نہیں ہوتا۔ جی سر، ہم سے یہ بتائیے گا کہ جو ہیومن رائٹس کے علم بردار ہیں، تنظیمیں ہیں، وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ جو سزائیں ہیں
اس کا جو اثر ہے وہ تو مجرم کے خاندان، اس کے بچوں پر ہو رہا ہوتا ہے. اور اگر آپ نے ایک شخص کے ہاتھ کاٹ دیے تو وہ نہ کمانے کے قابل رہا، اب اس کی بیوی بچے بھی محتاج ہیں. گویا کہ سوسائٹی کے اندر آپ نے ایک تخریب پیدا کی ہے. تو سزا تو بندے کو ملنی چاہیے تھی، لیکن وہ ایسے ملی کہ اس کے پورے خاندان اور اس کے بچے بھی اس کی وہ اگر سچا مسلمان تھا تو اس کو ہمیشہ متنبہ رہنا چاہیے کہ اسے یہ جرم نہیں کرنا چاہیے تھا. اور دوسرے یہ کہ یہ کیا استدلال ہے، جب آپ کسی آدمی کو 10 سال کے لیے جیل میں ڈال دیتے ہیں تو اس وقت اس کے بچے کیا کرتے ہیں، اس کی بیوی کیا کرتی ہے؟ قید کی سزا تو ایک بدترین جرم ہے جو انسانیت کے خلاف کیا گیا ہے. اس میں تو آپ پورے انسان کی نفسیات کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں. تو یہاں تو جو اس کے ساتھ ہونا تھا ہو گیا. اگر بدکاری کی سزا میں کوڑے مارے گئے یا ہاتھ کاٹا گیا ہے تو بہرحال عبرت کا نشان بنے گا، دنیا کے سامنے بھی شرمندگی میں ہوگا، فضیحت میں ہوگا، اور اپنے آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی جدوجہد کرے گا. اگر دنیا میں معذور بھی پیدا ہو جاتے ہیں تو یہ تو ایک وقتی معاملہ جو ہو گیا، جس کے بعد آدمی ایڈجسٹ کر کے اپنی زندگی شروع کر لے گا. آپ جب 10-15 سال کے لیے بیوی کو شوہر سے محروم کر دیتے ہیں، بچوں کو باپ سے محروم کر دیتے ہیں، یہ سارے سوالات اس وقت نہیں پیدا ہوتے. گزشتہ ہفتے ہم نے آپ سے بات کی تھی شریعت کی سزاؤں کے حوالے سے، آپ نے اپنا نقطہ نظر مفصل بیان کیا تھا. اس پر بہت سارے سوالات اور اعتراضات اور بعض لوگوں نے کچھ توضیح مزید کا مطالبہ کیا ہے. میں چاہوں گا کہ لوگوں کے الفاظ ہی میں جو ان کے اشکالات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں، اور بڑی تعداد میں ہمیں موصول ہوئے، اور میں چاہوں گا کہ آپ ان کی ذرا وضاحت کرتے جائیں. یہ لکھتے ہیں کہ غامدی صاحب نے جو بات بیان فرمائی ہے کہ مسلمان ہی کو سزا دی جائے گی جو بیان ہوئی ہے، اسی طرح سے یہ انتہائی سزائیں ہیں، اور اسی طرح سے جب مجرم کسی رعایت کا مستحق نہیں ہوگا تب یہ سزائیں دی جائیں گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو دین کا سچا شعور نہیں رکھتے، چوری کرنے کے بعد ہر کوئی یہی کہے گا کہ میں تو سچا شعور رکھتا ہی نہیں تھا، اور اس طرح تمام چور سزا سے بچ جائیں گے کیونکہ یہ اتنی خطرناک سزا ہے. پہلا سوال. ایک تو بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بات کہ یہ سزائیں مذہبی قانون کی حیثیت رکھتی ہیں، یہ تو ہر لحاظ سے واضح ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سزائیں بیان کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف سے نکال قرار دیا ہے، عذاب قرار دیا ہے. یہ تو قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ بیان ہو گیا. ٹھیک. جتنے بھی دینی احکام ہیں وہ مسلمانوں ہی کے لیے ہوتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نماز پڑھو تو آپ ایک غیر مسلم سے نماز کا مطالبہ نہیں کرتے، پہلے اللہ پر ایمان کا مطالبہ کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا مطالبہ کرتے ہیں. یعنی قرآن مجید کو اللہ کی کتاب کی حیثیت سے وہ مانے گا تو تب اس کے احکام پر عمل کا مطالبہ کریں گے. زکوٰۃ آپ جانتے ہیں کہ یہ پوری ریاست کے لیے اللہ کا عائد کردہ ٹیکس ہے. مسلمانوں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ اپنی حکومت کو یہ رقم ادا کر دیں گے، لیکن یہ غیر مسلموں پر عائد نہیں کی جاتی. اچھا، خود قرآن مجید نے سورہ مائدہ میں اس چیز کو موضوع بنا لیا ہے، اور اس میں دیکھیے یہ کہا ہے کہ یہود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں اپنے مقدمات لے کے آ رہے ہیں. تو فرمایا کہ اگر آپ چاہیں تو ان کے مقدمے کی سماعت کر لیں، ورنہ ان سے کہیں کہ کیف یحکمونک وعندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ. یہ آپ کے پاس اپنا مقدمہ لے کے کیوں آئے ہیں؟ ان کے ہاں تو تورات موجود ہے جس میں ان کے لیے اللہ کا حکم بیان ہو گیا ہوا ہے. تو اس سے قرآن مجید نے یہ بتایا کہ ہر مذہبی نقطہ نظر کے لوگ اپنی اپنی کتاب اپنے اپنے فہمی کے پابند ہیں، اسی کے لحاظ سے ان کے ساتھ معاملہ ہوگا. تو اب جتنے بھی مسلمان ہیں، اگر نماز ہے تو ان کے لیے ہے، روزہ ہے تو ان کے لیے ہے، زکوٰۃ ہے تو ان کے لیے ہے. اسی طریقے سے اگر کسی جرم کی سزا دینی ہے اور وہ اللہ کی طرف سے مقرر کی گئی ہے تو انہی اللہ کے ماننے والوں کے لیے ہوگی. یہ ایک بڑی بدیہی بات ہے، اور اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن مجید نے سورہ مائدہ میں موضوع بنایا ہے، اور موضوع بنا کے یہ بتایا ہے، بلکہ اس میں بہت خوبصورت اسالیب ہے. اس میں اہل انجیل کو کہا گیا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ التَّوْرَاةِ، یعنی تورات کے حاملین اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو ان کے لیے تورات میں ہے، اور انجیل کے حاملین اللہ کے نازل کردہ اس حکم کے مطابق فیصلے کریں جو ان کے لیے ہے. اور جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ تورات کے بارے میں کہا کہ فیہا حکم اللہ. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت کی گئی کہ آپ یہ آ جائیں اور یہ فیصلہ چاہیں، یعنی گویا غیر مسلم اگر یہ چاہیں کہ وہ ہماری عدالت سے فیصلہ کرائیں یا ہمارے قانون کے مطابق فیصلہ کرائیں تو پھر ہم اللہ ہی کا قانون نافذ کریں گے ان پر. لیکن اگر وہ نہ چاہیں تو یہ قانون ان کے لیے نہیں ہے، یہ مسلمانوں ہی کے لیے قانون ہے. اس لیے میں نے یہ ایک بنیادی بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ یہ ہمارا مذہبی قانون ہے، یہ کوئی ریاستی قانون اس طرح نہیں ہے. آپ جب کوئی ریاست منظم کرتے ہیں، خواہ وہ آج کی ریاست ہو یا قدیم زمانے کی، تو اس میں بہت سے قوانین آپ شورا سے بناتے ہیں، مشورے سے، رائے سے، ایک دوسرے کے ساتھ صلاح کر کے آپ کچھ قوانین بناتے ہیں. وہ سزائیں بھی ہوں گی،
بہت سے جرائم کی بیخ کے لیے کی گئی تدابیر بھی ہوں گی، وہ سب چیزیں ہوں گی۔ یہ ضابطے، یہ قوانین جیسے ہمارے یہاں مجموعہ تعزیرات ہوتا ہے اس میں درج ہوں گے، اور اس میں مسلم غیر مسلم سبھی لوگ شریک ہیں۔ ایک تو بنیادی بات یہ سمجھ لیجیے کہ یہ ہمارا مذہبی قانون ہے، اس لیے یہ ہر حال میں مسلمانوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد اب دوسرے جائیے، وہ لوگ خاص طور پر جو اس چیز کو جاننا چاہیں کہ مذہبی قانون کس طرح اسی جماعت کے لیے، انہی لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہی انصاف کا تقاضا ہے، یعنی میں اگر اللہ کو مانتا ہوں، میں اگر محمد الرسول اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، تو اب نماز میرے لیے ضروری ہے، روزہ میرے لیے ضروری ہے، حج میرے لیے ضروری ہے، اسی طرح کے باقی احکام ہیں، مجھے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، مجھے جو واجبات مجھ پر ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ اگر کسی موقع پر اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کے لیے یا ظلم و عدوان کے خاتمے کے لیے میدان جنگ میں اترنا پڑے تو اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہونا ہے۔ یہ تمام مطالبات مجھ سے کیے گئے ہیں مسلمان کی حیثیت سے۔ ٹھیک، ایک بات، اور میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے اگر تفصیل دیکھنی ہو تو لوگوں کو سورہ مائدہ کا مطالعہ کرنا چاہیے، وہ میری تفسیر البیان میں دیکھ لیں، استاد امام کی تفسیر تدبر قرآن میں دیکھ لیں، تو ان پر بالکل واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قانون کے بارے میں، اور میں یہ عرض کر دوں کہ وہاں قانون بھی کون سا زیر بحث ہے، وہ اصل میں قصاص کا مسئلہ زیر بحث ہے۔ چنانچہ آگے جا کر اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تورات میں تو ہم نے قصاص کا یہ قانون نازل کیا ہوا ہے، تو یہ آپ کے پاس کیا کرنے کے لیے آئے؟ وہ ان کے لیے ان کا قانون، آپ کے لیے آپ کا قانون۔ یہ بنیادی بات بتا دی۔ البتہ کوئی خود کہتا ہے تو پھر ہم اپنے قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سزا جب کبھی قانون میں بیان کی جاتی ہے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ سزا کو خود مدارج میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ کبھی بھی کسی مجموعہ قانون کے اندر ایک جرم کی ایک ہی سزا نہیں بیان کی جاتی۔ ہمیشہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر فلاں جرم ہوگا تو اس میں مثال کے طور پر $300 سے لے کر $1000 تک جرمانہ ہوگا، یا 10,000 روپے سے لے کر 1,00,000 روپے تک جرمانہ ہوگا، یا آپ کہتے ہیں اس میں 2 ماہ سے لے کر 6 ماہ تک قید ہوگی، یا آپ کہتے ہیں اس میں 3 سال سے لے کر 10 سال تک قید ہوگی۔ یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جرم ایک ہی ہے، وہی جرم ہوا ہے، یعنی کسی نے چوری ہی کی ہے، کسی نے بدکاری ہی کی ہے، کسی نے ملاوٹ ہی کی ہے، کسی نے کوئی ٹریفک کا قانون ہی توڑا ہے، اس نے جرم وہی کیا ہے، لیکن جرم کی نوعیت اور مجرم کے احوال یکساں نہیں ہوتے، تو اس لیے ہمیشہ مدارج کے ساتھ سزائیں تجویز کی جاتی ہیں۔ کوئی قانون بھی جب آپ انسانوں پر لاگو کرتے ہیں تو ان کے احوال کی رعایت یہ قانون کے نفاذ کا یا قانون کی اخلاقیات کا لازمی تقاضا ہے، ملحوظ رکھنا چاہیے اسے۔ اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں قرآن مجید نے اس میں کیا طریقہ اختیار کیا۔ آپ محاربے کی یا فساد فی الارض کی سزائیں دیکھیں تو اس میں یہ نہیں کیا کہ ایک سزا بیان کر دی، بلکہ 4 سزائیں بیان کی۔ آپ ذرا تصور کیجئے کہ اس میں اوپر جو سزا بیان ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ ان یقتلوا، وہ عبرت ناک طریقے سے قتل کر دیے جائے۔ فساد کے مجرم ہیں، انہوں نے نیوسنس پیدا کر دی ہے، انہوں نے اسٹیٹ کے نظام کو چیلنج کر دیا ہے، وہ اللہ اور رسول کے بنائے ہوئے نظم کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ یعنی انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا، یہ مجرم ہے۔ جرم تو بیان ہو گیا، لیکن اب سزائیں جب بیان کی ہیں تو پہلی یا بڑی سزا کیا ہے؟ ان یقتلوا، عبرت ناک طریقے سے قتل کر دیا جائے۔ آخری سزا کیا ہے؟ اور ینفوا من الارض، ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ یہ کیوں؟ یعنی اتنی کم سزا اور پھر اتنی بڑی سزا، اس لیے کہ جرم کی نوعیت اور مجرم کے احوال کے لحاظ سے اس چیز کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ قتل میں آپ دیکھیے، یعنی قصاص کا قانون ہے، یہ بتایا گیا کہ اگر کسی نے قتل کا ارتکاب کیا ہے تو اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہ مسلمانوں کے معاشرے کا فریضہ ہے، کتب علیکم القصاص۔ لیکن پھر اس میں آگے رعایت کا مضمون آ گیا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ دیت پر معاملہ ہو سکتا ہے۔ وہ دیت پر جو معاملہ ہوتا ہے، دیت کیا ہے؟ مالی تاوان عائد کر دیا، یعنی آپ نے بجائے جان لینے کے آپ نے مالی تاوان یا مالی جرمانہ عائد کر کے ایک جرم کی سزا کتنی کمتر کر دی۔ کہاں یہ کہ مجھے مار دیا جانا تھا، اور کہاں یہ کہ مجھ سے چند لاکھ روپے یا چند کروڑ روپے ہی کہہ لیجئے وہ لے کر مجھے معاف کیا جا رہا ہے۔ تو وہاں پر بھی یہ دونوں چیزیں کیوں رکھی گئی ہیں؟ وہی جرم کی نوعیت، مجرم کے حوال۔ البتہ وہاں یہ بات شامل کر دی گئی ہے کہ یہ فیصلہ تنہا عدالت کو نہیں کرنا، رعایت دینے کا۔ سزا دینے کے لیے تو وہ پوری طرح آزاد ہے، سزا دے دے، لیکن رعایت کا فیصلہ یعنی جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات کی رعایت سے اگر کسی موقع کے اوپر رخصت دینی ہے تو یہ رخصت یا عفو درگزر کا معاملہ وہ تنہا نہیں کر سکتے، اس کے لیے مقتول کے وارثوں کا راضی ہونا بھی ضروری ہے۔ وہاں پر یہ شرط عائد کی گئی، تاہم دونوں سزائیں بیان کر دی گئی، یعنی یا مالی تاوان عائد ہوگا اور یا پھر یہ کہ مار دیا جائے گا۔ تو یہ میں نے مثال دی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ اب اگر کسی جگہ ایک ہی سزا بیان ہوئی ہے فرض کیجئے تو وہ لازماً انتہائی سزا ہونی چاہیے، انتہائی سزا ہی ہوگی۔ چنانچہ اگر آپ بدکاری کی سزا کو دیکھیں، اسی طریقے سے آپ چوری کی سزا کو دیکھیں تو وہاں یہ طریقہ نہیں اختیار کیا گیا، لیکن پھر قرآن مجید نے دوسری جگہ واضح کر دیا کہ یہ سزائیں انتہائی سزائیں۔
آخری سزائیں ہیں. کیسے واضح کیا؟ آپ دیکھیے اسی معاشرے کے اندر لونڈیوں کا مسئلہ اور غلاموں کا مسئلہ زیر بحث آ گیا. لونڈیوں اور غلام مسلمان بھی ہیں, بدکاری کا ارتکاب ہو گیا ہے, اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ یعنی آپ کہیں گے کہ وہی سزا جو 100 کوڑے کی سزا بیان ہوئی دے دی جائے ان کو. قرآن کہتا نہیں دی جا سکتی. کیوں نہیں دی جا سکتی؟ اس لیے کہ ان کی اخلاقی حالت, ان کی تربیت, ان کے احوال, ان کا مسلمان کی حیثیت سے شعور, ان کا ان چیزوں کے بارے میں کہ یہ کتنی شنیع ہے, یعنی بدکاری یا چوری یا اس طرح کی چیزیں یہ کتنی شناعت اپنے اندر رکھتی ہیں, یہ شعور اس سطح کا نہیں. تو اب یہ کہا گیا ہے کہ بدکاری کا ارتکاب ہوا ہے, جرم ہو گیا ہے, لیکن سزا نہیں دی جائے گی, یہ سزا دی ہی نہیں جائے گی. اس کے بعد مزید دیکھیے کیا کہا کہ اگر ان کو اچھے ماحول میں رکھا گیا, ان کی پاک دامنی کی حفاظت کی گئی خاندان کی طرف سے بھی, اور بعد میں اگر شادی ہو گئے تو شوہروں کی طرف سے بھی, اس صورت میں بھی ان کو آدھی سزا دی جائے گی, پوری سزا نہیں دی جائے گی. عادت تھی ایک پیچھے سے, یعنی عادت ہی ہونا کافی نہیں ہے, اصل چیز وہ ماحول ہے. آپ کو کس ماحول میں تربیت پانے کا موقع ملا, آپ نے کس طرح چیزوں کو سمجھا, آپ کو کیا تعلیم ملی, یہ احوال کی رعایت کے قانون کو خود قرآن مجید نے سورہ نساء میں اسٹیبلش کیا. یہ بتایا, یعنی سورہ نور میں سزا بیان کی, اور وہاں یہ بتایا کہ یہ احوال ہیں, ان میں نہیں دی جائے گی. بالکل اسی اصول کے اوپر اسلام کے جلیل القدر حکمران سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جانتے ہیں کہ آپ امر الرمادہ میں سزا دینے سے انکار کر دیا. لوگ خیال کرتے ہیں انہوں نے اللہ کے حکم کو معطل کر دیا. معاذ اللہ, اس کا کیا سوال تھا؟ یعنی ان کے نزدیک جن لوگوں نے چوری کا ارتکاب کیا تھا ان کے حالات رعایت کا تقاضا کر رہے تھے, جیسے کہ یہاں قرآن مجید میں سورہ نساء میں لونڈیوں اور غلاموں کے بارے میں یہ فرمایا. تو جہاں بھی ایک سزا قانون میں بیان ہوگی وہ ہمیشہ انتہائی سزا ہوتی ہے. اس کو خود قرآن مجید نے مثال دے کے واضح کر دیا ہے سورہ نساء میں. اب اگر یہ دونوں اصول اسٹیبلش ہو گئے, یعنی یہ جتنی بھی سزائیں بیان ہوئی ہیں یہ مسلمانوں کے لیے پہلی بات, دوسرے یہ کہ یہ انتہائی سزائیں ہیں. اگر تو سزائیں تدریج سے بیان ہوئی ہیں, جیسے کہ حرابہ کی سزائیں ہیں, جیسے کہ قتل کی سزا ہے, اگر تو معاملہ یہ ہے تو پھر تو اللہ تعالیٰ ہی نے اصل میں احوال کی رعایت کے لحاظ سے زیادہ سزا کیا ہے, آخری سزا کیا ہے, کم سزا کیا ہے, عفو درگزر کا کیا معاملہ خود طے کر دیا. اگر کہیں یہ چیز نہیں طے کی تو سورہ نساء کی ان آیتوں نے واضح کر دیا کہ یہ پھر اجتہاد سے ہمیں طے کرنا ہے. یعنی اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا جس مجرم کو ہم سزا دینے جا رہے ہیں وہ اسی طرح کا تو نہیں ہے جیسے کہ عرب کی لونڈیاں اور عرب کے غلام تھے, اس کی ذہنی حالت وہی تو نہیں ہے, اس کا شعور ویسا ہی تو نہیں ہے, اس کے احوال اسی طرح کے تو نہیں ہیں. یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی. اور یہ چیزیں کیسے دیکھی جاتی ہیں؟ یعنی جب عدالت میں معاملہ زیر بحث آتا ہے, ایک چور ہے, ایک بدکار ہے, اس کا معاملہ زیر بحث آ گیا, ہر مسلمان سزا کا مستحق ہو گیا ہے. اب یہ اس کا کام ہے کہ وہ اپنے دفاع میں جو بات کہنا چاہتا ہے کہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی یہ بحث ہوتی ہے کہ اس مجرم نے اشتعال میں آ کے یہ کام کر دیا, اس کے احوال ایسے تھے, یہ الڑ نوجوان تھا, اس کو اچھی صحبت میسر نہیں آئی. بچوں کے لیے سزاؤں میں فرق کرتے آپ, الڑ نوجوانوں کے لیے سزاؤں میں فرق کرتے آپ. اسی طریقے سے اگر کسی کی صحبت اچھی نہیں ہوئی, اگر کسی کو اچھا ماحول نہیں ملا, وہاں بھی عفو درگزر سے کام لیتے ہیں. کہ آپ کو یاد ہوگا ایک امریکی جج کی بہت سی آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس میں وہ یہی چیز کر رہے ہوتے ہیں, آج بھی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ان کے سامنے جب جرم کا ارتکاب کر کے لوگ آتے ہیں تو سوالات کرتے ہیں, پوچھتے ہیں, تو یہ جج کا اطمینان ہوتا ہے. صرف اتنی بات نہیں کافی کہ ایک آدمی یہ کہہ دے گا کہ میرا تو شعور ایسا نہیں تھا. یوں نہیں ہوتا, بلکہ پھر آپ اس کے احوال کی بنیاد پر جرا کر کے مطمئن ہوتے ہیں. جب کبھی اس طرح کی چیزوں کی تحقیق کی ضرورت پڑتی ہے کہ جرم کن حالات میں ہوا, کیسے ہوا, کیا شعور تھا جس نے جرم کیا, تو اس میں ظاہر ہے کہ دفاع کے وکلاء بھی موجود ہوتے ہیں, استغاثہ کے بھی موجود ہوتے ہیں. وہ دونوں پہلوؤں کو پیش کرتے ہیں, اس کے بعد جج کا اطمینان ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیے نا, مثال کے طور پر ہمارے ہاں ایک وزیر اعظم, سابق وزیر اعظم کے بارے میں ایک مقدمہ ہے کہ ان کے ایسٹس بیانڈ مینس ہیں, یعنی اثاثہ جات ان کے مالی حالات سے مطابقت نہیں رکھتے. اس پہ سزا ہوئی ہے. تو وہ سزا آپ پڑھ کے قانون, جج نے اس میں سزا کے لیے ایک مدت کا انتخاب کیا ہے. وہ نہ انتہائی مدت ہے نہ کم ہے, اچھا درمیان میں کیا نا, کس اصول پر کیا ہے. اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ پورے مقدمے کے حالات جب آپ کے سامنے آتے ہیں تو اس میں یہ فیصلہ کرتے ہیں. تو اس میں دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جج کی ڈسکریشن پر ہوتا ہے, یعنی اس کی ثوابدید ہے کہ وہ مجرم کے حالات کی رعایت سے سزا دے یا کمی کرے یا معافی میں چلا جائے, کیا کرنا ہے اس نے. دوسرا یہ ہے کہ آپ قانون سازی کر دیتے ہیں, یعنی مختلف احوال کی رعایت کر کے قانون سازی کر دیتے ہیں. تو یہ جو قتل میں آپ کہتے ہیں کہ اشتعال میں آگ کر دیا, گالی دی گئی تھی اس کے نتیجے میں کر دیا, اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ قتل کا لائسنس دے رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کی رعایت ملحوظ رکھی جائے گی. اب یہ فیصلہ کرنا کہ کہاں رکھی جائے گی کہیں نہیں, یہ قاضی کا کام ہے, جج کا کام ہے. تو قرآن مجید نے اس اصول کو اسٹیبلش کیا ہے. اب ظاہر ہے کہ جب اس میں آپ صحبت دیکھیں گے, جب اس میں آپ عمر دیکھیں گے, ذہنی حالت دیکھیں گے, تو اگر وہ مسلمانوں کے لیے سزائیں ہیں تو اسلامی شعور کیوں نہیں دیکھیں گے.
یہی اصول ہے جس کی بنیاد کے اوپر مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی، جن کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دور حاضر میں اسلامی حکومت، اسلامی نظام اور اسلامی سزاؤں کے نفاذ کے سب سے بڑے علمبردار تھے. تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے کیا لکھا. انہوں نے کہا کہ کیا ہم آتے ہی یہ چیزیں نافذ کر دیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، لوگوں کا شعور یہ نہیں ہے. وہ تو اس وقت در حقیقت غیر مسلموں کے حکم میں جا چکے ہوئے ہیں. یعنی کس معنی میں؟ یہ نہیں کہ لوگ غیر مسلم ہو گئے ہیں، اسلامی شعور اتنا پست ہے کہ ایک لمبے عرصے سے لوگ اس لیے مسلمان ہیں کہ وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، نہ ان کو اپنے دین کا شعور ہے، نہ دین کی تعلیمات کا شعور ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم پہلے یہ چیزیں ان کے اندر پیدا کریں گے، پھر بھی مہلت دیں گے 1 سال کی، اس کے بعد جا کر کہیں سزاؤں کے نفاذ کی نوبت آئے گی. تو یہ اسی اصول پر ہے کہ آپ جس وقت سزا بیان کرتے ہیں تو یا تو سزا میں خود بیان کر دیتے ہیں قانون میں کہ یہ انتہائی سزا ہے، یہ کم پر سزا ہے، جیسے کہ ہراوا میں یا فساد فی الارض میں کیا ہے، یا ایک ہی سزا بیان کرتے ہیں اور اس کو اجتہاد کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ سزا اس وقت دی جائے گی جب جرم اپنی نوعیت کے لحاظ سے، مجرم اپنے حالات کے لحاظ سے کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے، پھر یہ دی جائے گی سزا. لیکن اگر وہ رعایت کا مستحق ہے تو آپ نیچے آ جائیں گے. اس کے لیے الگ سے قانون سازی کی جائے گی، چھوٹ کوئی نہیں جائے گا، سزا ہوگی، لیکن کیا سزا دینی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کتنے بڑے جرائم ہیں جن میں کسی میں 10 سال قید اسی جرم میں، پھر اسی کے بعد عمر قید، پھر اس کے بعد موت. تو جج پھر فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے اس وقت 10 سال سزا دینی ہے، عمر قید کی سزا دینی ہے، یا مجھے موت کی سزا دینی ہے. کس چیز کا لحاظ کر کے؟ جرم کی نوعیت، مجرم کے حالات. تو یہ اصول جس طرح قانون میں اسٹیبلش ہے اسی طرح دین میں بھی اسٹیبلش ہے. اور اس کے لیے سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے جہاں بدکاری کی سزا پر گفتگو کی ہے، اب دیکھیے الفاظ کیا ہیں کہ ان کو سزا دی نہیں جائے گی، اور اگر فیضا احسنہ، اگر ان کی حفاظت کی گئی ہے، اگر ان کی تربیت کی گئی ہے، اگر ان کی پاک دامنی کی حفاظت کا ماحول موجود رہا ہے، تو پھر نصف ما علی المحصنات من العذاب، اس صورت میں بھی آدھی سزا دی جائے گی. تو یہ اصول ہے جس اصول کے تحت میں نے یہ عرض کیا ہے. اور قرآن مجید کی اگر بصیرت ہو تو آدمی پکار اٹھتا ہے کہ یہی بات صحیح ہے کہ یہ جو سزائیں ہیں یہ انتہائی سزائیں ہیں، آخری درجے میں دی جائیں گی. جرم کسی رعایت کا مستحق نہیں ہے تب دی جائیں گی، اس کے احوال کی رعایت کی جائے گی. احوال میں جس طرح اس کی تربیت، اس کا ماحول، اس کی عمر، اس کی ذہنی حالت زیر بحث آئے گی، اسی طرح اس کا اسلامی شعور بھی زیر بحث آئے گا. صاحب بہت ہی آپ نے تفصیل سے بتایا. یہ جو بنیادی ایک اعتراض لوگ کرتے ہیں کہ ان سزاؤں کے بارے میں، یہ پہلو کہ وہ متعلق مسلمانوں سے ہوں گی، یہ تو ہماری عقل بھی کہتی ہے کہ ہم اگر کسی ملک کے شہری بنتے ہیں، یعنی ہم خود اس کو قبول کرتے ہیں تو ہم سے متعلق ہونا چاہیے. اور جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات، سوال لوگوں نے پوچھا کہ ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہیں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ہر طرح کی چوری پہ ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، کوئی نوعیت، کوئی حالات، کوئی مجرم کی رعایت کی جائے گی. کوئی روایت حدیث بھی ہے اس بارے میں؟ بہت سی روایت ہیں جن میں یہ بتایا گیا کہ اتنی چوری پر یہ نہیں ہوگا. آپ کی بکری باہر چل پھر رہی تھی، آپ نے پکڑ لیا اس کو، آپ نے کسی کھیت سے چند خوشے توڑ لیے، ایک بیگم صاحبہ نے اپنے میاں صاحب کی شیروانی سے 10 روپے نکال لیے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وہ چوری نہیں ہے کہ جس پر یہ سزا دی جائے گی. جرم کی نوعیت بھی دیکھی جائے گی، مجرم کے حالات بھی دیکھے جائیں گے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجرم کے حالات پر 10 سوالات کیے ہیں بعض موقعوں کے اوپر. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے اصل میں آ کے خود تقاضا کیا ہے کہ ہمیں پاک کر دیجئے. اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں ایک چھوٹی سی بستی میں وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لا چکے ہیں اور وہ آ کے مطالبہ کر رہے ہیں اس بات کا. صحابہ کرام کو جب بعد میں یہ معاملات پیش آئے تو ہر چیز کا لحاظ رکھا انہوں نے. میں نے آپ کو مثال دی کہ سیدنا عمر نے نہیں سزا دی اس موقع کے اوپر. کیوں نہیں دی سزا؟ اس لیے نہیں دی کہ وہ شرائط پورے نہیں ہوئے. اس کو بالکل غلط لوگوں نے سمجھا کہ جب قحط کا زمانہ ہو تو اس موقع کے اوپر سزائیں معطل ہو جاتی ہیں. نہیں، سزاؤں کے اندر یہ چیز مضمر ہے کہ وہ دی ہی اس وقت جائیں گی جب کہ حالات میں، ماحول میں، تربیت میں، شعور میں کسی نوعیت کی کوئی چیز رعایت کا تقاضا نہیں کرے گی. تو رعایت ہر لحاظ سے دیکھی جائے گی، یعنی کس لحاظ سے اس شخص نے اس جرم کا ارتکاب کیا ہے. تو یہ قانون کی وہ اخلاقیات ہے جو دنیا میں بھی مانی جاتی ہے، اور یہی اخلاقیات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بھی ملحوظ رکھا ہے. تو میں نے تو آپ کے سامنے قرآن مجید کے صریح نصوص رکھ دیے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے خود اطلاق کر کے بتایا کہ اسی معاشرے کے اندر رسول اللہ کی موجودگی میں یہ دیکھیے یہ لوگ موجود ہیں جن کے ذہنی حالات، جن کا شعور، جن کی تربیت، جن کا ماحول ایسا نہیں ہے کہ ان کو یہ سزا دی جائے، اور نہیں دی. اور اس کے بعد جب یہ کہا کہ کچھ بہتری ہے تو اس میں بھی کہا نصف ما علی المحصنات من العذاب، آدھی دی جائے گی. ٹھیک. اگر ہم سے ایک اگلی سوال پوچھا ایک صاحب نے، انہوں نے کہا کہ ایک مسلمان چوری کر کے آ گیا ہے، جب اس سے یہ پوچھا گیا کہ تمہیں اس کا شعور تھا یا نہیں تھا، اور وہ کہتا نہیں ہے شعور، تو اب تو اس کو دگنی سزا دینی چاہیے کہ مسلمان ہونے کے باوجود ایک تو اس نے شعور حاصل نہیں کیا اور اس کے شعور نہیں تھا اور پھر چوری بھی کر لی، تو چوری کی بھی سزا ملنی چاہیے اور شعور نہ حاصل کرنے کی بھی سزا ملنی چاہیے. یہاں پر تو اس کو تخفیف و رعایت مل جاتی ہے. اس کے بہت سے اسباب ہوتے ہیں کہ شعور کیوں نہیں ہے. کیا یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ باقاعدہ طریقے سے شعوری ایمان حاصل کرتے ہیں؟ کیا ہر بچے کو والدین اس مرحلے سے گزارتے ہیں؟ کیا فی الواقع جب وہ شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس کے سامنے ایمان کے تقاضے رکھ کر اس سے تجدید ایمان کرائی جاتی ہے، یا وہ کرتا ہے؟
ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، ایک شخص ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، ایک مسیحیوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اپنی ایک ثقافتی تہذیبی خاندانی روایت کے طور پر میراث میں جو اس کو دین ملتا ہے اس کو اختیار کر لیتا ہے۔ اچھا پھر اختیار کر لیتا ہے بھی کیا اختیار کرنا ہوتا ہے؟ اس وقت ذرا اپنے معاشرے میں جا کے دیکھیے، دسیوں دانشور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جو محض اپنی تہذیبی روایت کے تحت مسلمان ہیں، آپ ان سے بات کریں، نہ ان کو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، نہ ان کو آخرت پر ایمان ہے، نہ وہ رسول اللہ کے اوپر اطمینان کا اظہار کرتے ہیں، صاف صاف اپنی نج کی مجالس میں ان چیزوں کا اقرار کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اگر آپ کے ہاں یہ سزا کا موقع آئے گا تو وہ کٹہرے میں کھڑا ہوگا۔ اب یہ اس کو بتانا ہے کہ اس کی حالت کیا ہے، اس کو بتانا ہے، اور بتانا ہے تو آپ کو قرائن کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے۔ جو آدمی آپ کے سامنے آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں نے اشتعال میں گولی چلا دی، یہ پہلے اس کا بیان ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی تحقیق ہوتی ہے۔ ٹھیک، تو تحقیق کے مراحل گزرتے ہیں۔ پہلے اس اصولی بات کو سمجھ لیجئے کہ مجرم کے حالات کی رعایت کرنا ہر قانون میں لازم، ٹھیک، یعنی یہ صرف یہی نہیں ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ ایک طبقہ جو وہاں موجود تھا لونڈیوں اور غلاموں کو، اس پر اطلاق کر کے بتا دیا۔ ٹھیک۔ اچھا، ایک سوال غام سے بھی پوچھا گیا کہ غیر مسلموں پہ اگر اس کا اطلاق نہیں ہوتا تو پھر تو غیر مسلم کسی مسلمان ریاست میں غیر مسلم رہنے میں عافیت محسوس کریں گے، اور دعوت کی جو میدان ہے اس میں یہ چیز مزاحم اور آڑ بن جائے گی۔ وہ تو کہیں گے کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے کوئی کام کیا تو یہ لوگ تو ہاتھ کاٹ دیں گے، تو پھر غیر مسلم ہی رہیں گے۔ یہاں تو مسلمان ہونے سے پہلے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کو نماز بھی پڑھنی ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، حج بھی کرنا ہے، ان کے اوپر بہت سی ذمہ داریاں انفاق کے معاملے میں بھی عائد ہوتی ہیں، انہیں زکوٰۃ بھی ادا کرنی ہے۔ مسلمانی تو آسان کام نہیں ہے، تو آپ مسلمانی کو آسان کر کے پیش کریں گے، یعنی اگر یہ ساری چیزیں انہیں مانیں گے نا، تو اس لیے مسلمان ہوتا ہے جب آدمی تو وہ اس اصول پر مسلمان ہوتا ہے کہ حق مجھ پر واضح ہوا ہے، میں نے اپنے رب کو پہچان لیا، میں نے اپنے رب کے پیغمبر کی معرفت حاصل کر لی ہے، اللہ کی کتاب قرآن مجید کے حقائق مجھ پر واضح ہو گئے ہیں۔ ایسے ہی مسلمان ہونا چاہیے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم یا قانون سے ڈر کے مسلمان نہیں ہوں گے، یا اس کی بنیاد پر غیر مسلم رہنا پسند کریں گے، اللہ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، ہم سے بھی بتائیے گا کہ لوگوں نے بھی اشکال اٹھایا کہ جب یہ پورا ڈاکٹرائن آپ نے بیان کر دیا کہ جرم کی نوعیت، مجرم کے حالات، شعور، یہ سب چیزیں، تو وہ جو ایک خوف ہے ایک معاشرے کے اندر کہ چوری کی تو ہاتھ کٹ جائے گا، زنا کیا تو کوڑے پڑیں گے، تو وہ تو خوف پھر معاشرے سے اٹھ جاتا ہے، اور جو انتہائی اتنی سخت سزائیں ہیں جن سے پھر معاشرے میں کوئی اصلاح و خیر کا پہلو بھی قائم ہو سکتا تھا، لوگ چوری نہ کرتے، تو پھر تو لوگ کہیں گے چلو بھائی اللہ کا حکم ہے کر لیتے ہیں، آگے عدالت میں دیکھیں گے، کچھ شعور کی بات کر لیں گے وہاں جا کے۔ اس وقت پورے عالم اسلام میں روز یہ سزائیں دی جاتی ہیں، اس وجہ سے لوگ یہ نہیں کرتے، یعنی جرائم کا ارتکاب نہ کرنے کا باعث اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ سزا کے معاملات سے تو آدمی بچنے کے 10 راستے نکال لیتا ہے، اب بھی نکالتے ہیں۔ کتنے مجرم ہیں جن کے لیے سزائیں آپ کے یہاں بڑی سخت مقرر ہیں، آپ دیکھیے نشہ اور چیزیں لے کے آنے والوں کے لیے کتنے ملک ہیں جن میں موت کی سزا مقرر ہے، اس کے باوجود جو دائیات اندر پیدا ہوتے ہیں، آدمی دولت کمانے کے لیے پڑیا باندھ لیتا ہے۔ تو اس لیے یہ بالکل یعنی انسانی نفسیات سے ناواقفیت کی وجہ سے یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اصل چیز یہ ہے کہ سزا بہرحال جرم کی نوعیت اور مجرم کے حالات دیکھ کر دی جائے گی، ٹھیک، اور لوگوں کے اندر جرائم کی طرف رغبت کو ختم کرنے کے لیے محض سزائیں نہیں ہوتی۔ اچھا، پھر یہ امکان کیسے ختم ہو گیا؟ یعنی ظاہر ہے کہ اس کو یہ معلوم ہے کہ مجھے عدالت میں جانا ہے، وہاں یہ سوال پیدا ہوگا، میں ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنا شناختی کارڈ رکھتا ہوں، سزا میرے لیے ہے، اب مجھے اپنے دفاع میں ثابت کرنا ہے اس بات کو کہ میرے حالات کیا ہیں کیا نہیں، یہ سب ہوگا نا۔ تو اس وجہ سے سزائیں تو اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن مجرم کے حالات کی رعایت کے اصول کو کیسے توڑا جا سکتا ہے؟ پھر تو آپ یہ کہیے کہ قرآن مجید نے جب کہا لونڈیوں اور غلاموں کو سزا نہیں دی جائے گی تو لائسنس دے دیا کہ اب تم بدکاری کیا کرو، اور جب یہ کہا تمہیں نصف سزا دی جائے گی تو انہوں نے کہا کہ کیا کہنے ہیں اس بات کہ آخر 50 کوڑے ہی نا پڑ جائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے، یعنی اخلاقیات قانون اپنے طریقے پر کام کرے گی، جرائم کو ختم کرنے کے لیے جو ذرائع ضروری ہیں وہ اختیار کیے جائیں۔ ٹھیک۔ ہم سے ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ چوری کے معاملے میں چلے سمجھ میں آتا ہے، ضرورت ہے، حرص ہے، لالچ ہے، کوئی چیز ہے، ماحول، اس میں جرم کی نوعیت، مجرم کے حالات دیکھے جائیں گے، لیکن زنا جیسے جرم کے اندر تو ایک ہی چیز ہوتی ہے، انسان کی رغبت پیدا ہوتی ہے، تو اب کیا جج اس سے یہ پوچھے گا کہ تم مثلا خاتون کے زلف گرا کے اسیر تو نہیں ہو گئے تھے، تو اس میں رعایت کا کیا پہلو سامنے آ سکتا ہے؟ نہیں، اس میں مجرم کے احوال دیکھے جاتے ہیں۔ مجرم کے احوال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عمر کیا تھی، ماحول کیا تھا، صحبت کیا تھی، تربیت کیا ہوئی، معاشی حالات کیا تھے، یہ ساری چیزیں ہیں جتنی دیکھی جاتی ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے آپ دیکھیے جب مجرم آپ کے سامنے آئے تو 10 سوالات کیے، یہ متعین کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ مائز کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ قوم کے لوگوں کو بلا کر پوچھا کہ اس کی ذہنی حالت کیسی رہی ہے، کس طرح کا آدمی ہے، انہوں نے اس کے بعد باقاعدہ گواہی دی، یہ سب کچھ موجود ہے۔ کون سا ایسا جج ہے اور کون سا ایسا قاضی ہے کہ جو جرم کی نوعیت یا اس چیز کو متعین نہیں کرے گا؟ ہاں، البتہ جس وقت قانون سازی کر دی جاتی ہے کہ یہ حالت ہے جس میں یہ کام کرنا ہے، مثال کے طور پر آپ کے ہاں جو جرائم کی سزائیں بیان ہوئی ہیں حرابہ کے عنوان سے یا فساد فی الارض سے، ان میں ہم کل قانون سازی کر دیتے ہیں کہ جرم کی یہ نوعیت ہوگی
تو یہ سزا دی جائے، یہ نوعیت ہوگی تو یہ سزا دی جائے، یہ نوعیت ہوگی تو یہ سزا دی جائے، یعنی ہم خود متعین کر دیں پارلیمنٹ میں تو پھر جج اس کا پابند ہو جاتا ہے. ورنہ یہ ہے کہ قانون میں جو سزائیں ہوتی ہیں ان میں جرم کی نوعیت، مجرم کے حالات دیکھ کر وہ خود فیصلہ کرتا ہے کہ اگر 3 سے لے کے 10 سال قید کی سزا بیان کی گئی ہے تو کس چوری پر مجھے 3 سال کی سزا دینی ہے، کس پر 7 کی دینی ہے، کس پر 10 کی دینی ہے. ٹھیک. اچھا، آخری ایک ہم سب ایک صاحب کا کمنٹ آیا ہوا تھا، وہ یہ فرما رہے تھے کہ اگر تو یہ اللہ کے ساتھ عہد کرنے کا ایک نتیجہ ہے اور بدلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ چوری کرتے ہیں تو پھر ایک مسلمان جھوٹ بھی بولتا ہے اور زبان سے بھی سارے کام کرتا ہے، تو وہاں تو اللہ میں نے زبان کاٹنے کا حکم نہیں دیا. یہ اگر 2 زبانیں ہوتی تو ان میں سے بھی ایک کاٹی جاتی، اگر 2 عضو ہوتے تو ان میں سے بھی ایک شاید کاٹ دیا جاتا. تو ہاتھ 2 ہیں، اس کے بعد آدمی بیکار نہیں ہو جاتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بدکاری کی سزا کو کوڑوں میں تبدیل کر دی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اس لیے کہ اگر وہاں پر آپ کاٹ دینے کی سزا دیتے ہیں تو پھر کوئی دوسری چیز باقی نہیں رہی. وہ تو امتحان ہی باقی نہیں رہے گا. سے آپ لوگ گردہ تبدیل کرتے ہیں نا آج کل، دے دیتے ہیں، اس لیے کہ 2 ہیں ان میں سے ایک کام کرتا رہتا ہے، دل نہیں کرتے نا.